السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں نعیم مسعود، کالم نگار، روزنامہ جنگ۔ خواتین و حضرات، 26ویں آئینی ترمیم جو اکتوبر 2024 میں ہوئی تھی، اس میں کئی چیزیں رہ گئی تھیں۔ مثلاً آئینی عدالت تو نہ بن سکی، لیکن وہ بینچ کی حیثیت سے عدالتوں میں، سپریم کورٹ میں ضرور گھس گئی۔ وجہ کیا تھی کہ مولانا فضل الرحمان نے ساتھ نہیں دیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا، یعنی حکومت کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ بہت ملاقاتیں ہوئیں آخر دم تک، اور ایک دن میں کئی بار بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ مولانا فضل الرحمان بڑا سمارٹلی کھیلے اور انہوں نے پی ٹی آئی کو پورا موقع دیا کہ وہ اپنا کردار جیسا بھی ہے ادا کر سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں دیکھیں تو آئینی عدالت کا کیا، وہ جو کچھ رہ گیا تھا 26ویں آئینی ترمیم میں 2024 اکتوبر میں، وہ دوبارہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس ضمن میں ایگزیکٹو مجسٹریٹس کو آئینی شکل دی جا رہی ہے تاکہ فوری معاملات کا حل مل سکے، فوری مسائل کا حل مل سکے، اور لوگ یہ دیکھ سکیں کہ عدالتوں میں لمبی لائنوں سے پہلے ہی فیصلے ہو جائیں۔ لیکن بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ 18ویں ترمیم کی خالق یہ کیسے مان جائے گی کہ وہ جو 52.5% NFC کے تحت دینا لازم ہے صوبوں کو فنڈ کا، تو اس پہ وہ کمپرومائز کیسے کرے گی، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور 27ویں ترمیم میں یہ ختم کیا جا رہا ہے، تحفظات ہیں اتنے پیسے مرکز سے منتقل کرنے صوبوں کو، کیونکہ مرکز کہتا ہے کہ مرکز ہی نہیں، اب سارے کہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کو بھی اس پہ منایا جائے کہ بھئی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ افغانستان کے ساتھ جھڑپوں میں اور انڈیا کے ساتھ جنگ میں دفاعی اخراجات کتنے ہیں۔ جب دفاع والے بھی ساتھ ہوں گے تو پھر آپ خود ہی دیکھیے کہ NFC پہ ڈینٹ کو پیپلز پارٹی کتنا روک سکتی ہے۔ اہم سوال ہے۔ ججز کے تبادلے کا رولا بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اہم معاملہ ہے۔ کیسے مان جائیں گے لوگ کہ جو جج حکومتوں کا ساتھ نہیں دے رہا، اس کا تبادلہ اوپر سے ایگزیکٹو آرڈر سے ہو جائے؟ اس پہ بھی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم اور سب سے سینسٹیو معاملہ ہے 243 شک کا۔ اس دفعہ میں ترمیم لانے کی ضرورت کیسے پیش آئی اور کیا ضروری بھی ہے کہ نہیں، اس پہ مختلف آئینی ماہرین کی مختلف رائے ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پہلی دفعہ فیلڈ مارشل کے روپ میں سامنے آئے ایوب خان، انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی بنا لیا، آمریت تھی۔ 1973 کا آئین بننے کے بعد جو پہلی دفعہ ایگزیکٹو آرڈر یا وزیر اعظم کے آرڈر کہہ لیجئے، اس سے اگر کوئی فیلڈ مارشل بنا ہے، ایوب خان نے تو خود کو فیلڈ مارشل بنا لیا تھا، تو جو آئینی کور چاہیے، اب جب وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کو بنا دیا تو ان کے لیے کور چاہیے، آئینی کور چاہیے، کیونکہ آئین خاموش ہے اس معاملے پہ۔ کیا کور آئے گا یہ دیکھنا ہوگا۔ اس نئی 27ویں آئینی ترمیم میں تعلیم کا بھی کڑاکا نکلنے لگا ہے۔ تعلیم کے ساتھ بہبود آبادی کی اور تعلیم کی دونوں کی منسٹریز کو مرکز میں بھیجنے کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ کیا HEC جو ہے وہ پھر آل ان آل ہو جائے گی، صوبائی HEC ختم ہو جائیں گی، پرو چانسلر جو بنایا گیا ہے وزیر تعلیم کو وہ ختم ہو جائے گا، اور وزیر تعلیم اگر ہائر ایجوکیشن کا بنتا ہے تو کیا وہ صرف کالجز کا ہوگا؟ اگر ایک بنتا ہے صرف تعلیم کا تو وہ کالجز اور سکول کا ہوگا۔ PHEC یا سندھ کی HEC کیا کرے گی، کیونکہ بلوچستان نے تو بنائی نہیں تھی، اور KPK کے پاس بھی کہتے تھے پیسے نہیں تھے، کشمیر نے بھی نہیں بنائی، تو پھر اب اس میں کیا انارکی تو نہیں پھیلے گی؟ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ تعلیم کو یکساں کرنے کے لیے، یکساں نظام کے لیے مرکز کے تحت ہونا ضروری ہے، کیونکہ انٹرنیشنلائزیشن بہت انوالو ہے ہائر ایجوکیشن میں، اور انٹرنیشنلائزیشن جڑا ہوتا ہے وزیر اعظم کے ساتھ، وزیر خارجہ کے ساتھ، اور HEC پاکستان کے ساتھ۔ لہٰذا اس پہ بھی غور و فکر ہو رہا ہے، کچھ حل کے خلاف ہے، کچھ حق میں ہے۔ لیکن ہم سے پوچھا جائے
تو ہم 18ویں ترمیم کے حق میں ہیں۔ ہم تو کہتے تھے کہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ دے دی جائیں ایچ ای سی کو، اور ماضی میں کہتے رہے ہیں، ہمارا مطالبہ رہا ہے، اور ایچ ای اے ڈی ہائر ایجوکیشن ایڈوکیسی اینڈ ڈیولپمنٹ کے پلیٹ فارم پہ بھی ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے کہ آپ یونیورسٹیاں ایچ ای سی کو دے دیں، اور کالجز جو اگنور ہو رہے ہیں وہ صوبائی ایچ ای سی کو دے دیں اور کام کو بانٹیں۔ لیکن آج تک 18ویں ترمیم کے تحت صوبائی ایچ ای سی اور جو ایچ ای سی پاکستان ہے ان میں جنگ ہی ہوئی، دو بدلے چیئرمین ایچ ای سی اور دونوں نے تعصب کی اینک نہیں اتاری تھی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں، جس میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے، تانوں کا سامنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ وہ کیسے این ایف سی ایوارڈ کو اس پہ کمپرومائز کریں گے، اور بہت بڑا امتحان ہے اس کے لیے۔ لیکن ایک اور وہ جو ہم نے 243 کی بات کی، وہ جو آرمی سے ریلیٹڈ ہے، اس میں تو ہو سکتا ہے کہ کمپرومائز ہو جائے ڈیو ٹو دو جنگیں جو ہوئیں، افغانستان کے ساتھ جھڑپیں اور بھارت کے ساتھ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ڈیڈ لاک، اور جو بہت بڑا شوشہ تھا فارم 47 کا، اور جس میں چیف الیکشن کمشنر انوالو تھے، یعنی چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بنتا ہے وزیر اعظم اور اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر کے باہمی اتفاق سے۔ لیکن اتفاق ہی نہ ہو، پی ٹی آئی اتفاق نہ کرنا چاہے، کل کو کسی اور کی ایکس وائی زی کی حکومت ہو، اے بی سی اتفاق نہ کرنا چاہے، تو اس میں تو معاملہ اٹک جاتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے بغیر الیکشن کی ویلیوز نہیں رہتی۔ تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے 26ویں ترمیم میں تو آپ نے یہ کر لیا کہ جاری رکھ سکتا ہے چیف الیکشن کمشنر اپنا عہدہ، چاہے جائے کہ وہ ریٹائر بھی ہو جائے، لیکن معاملے کا حل نہیں نکلا تھا، ڈیڈ لاک ابھی بھی جاری تھا۔ اس میں بھلے ہی پارلیمانی کمیٹیاں بناتے ہیں، اس میں سے ساری پارٹیوں کے لوگ چنتے ہیں، اسپیکر کی جانب سے بنتی ہے، لیکن مسئلے کا حل پھر بھی نہیں ہوا تھا۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ راجہ سکندر سلطان ایک متنازع شخصیت بنے۔ بات ایک شخص کی نہیں ہے، بات ایک ادارے کی ہے، بات الیکشن کی شفافیت کی ہے، بات جمہوریت کی ہے، بات کریڈیبلٹی کی ہے، بات 47 یا کسی جھلو کے نفی کی ہے۔ اس معاملے کو بھی زیر بحث لائی ہے پارلیمنٹ، اور مولانا فضل الرحمان اب کی بار 27ویں ترمیم میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، جو پچھلی دفعہ ہوشیاری سے کام لیتے رہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان اور یہ سب اس ڈیڈ لاک سے نکل سکیں گے کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پہ بھی اتفاق رائے ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو 27ویں ترمیم میں جو اہم باتیں ہیں، قابل غور تعلیم اور اس کے لیے متنازع این ایف سی وارڈ اور نہایت باریک معاملہ کور دینے کا جناب فیلڈ مارشل کو، تو یہ قوم کا بھی امتحان ہے۔ لیکن بات ذہن میں رہنی چاہیے، آئین ایک زندہ دستاویز ہوتی ہے، تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ حافظ۔